بسم الله الرحمن الرحيم. Darussalam Mosque, Thorncliffe Park Drive, Toronto, Canada. Monday after 9th Taraweeh, 4th of December 2000. The Bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق اللہ مولانا. بزرگوں اور بھائیوں، یہ سورہ توبہ کی آخر کی دو آیتیں ہیں. یہ سورہ آج نماز میں ختم کی گئی. اس سورت کے بھی کئی نام ہیں. سورہ برات بھی اس کا نام ہے، سورہ توبہ بھی اس کا نام ہے، سورہ مخاذلہ یا ایسے اور بھی کئی نام ہیں، مجھے تو یاد بھی نہیں. اور یہ جو سورتوں کے نام رکھے جاتے ہیں وہ سورت کا کوئی ایک خاص مضمون لے کر اس سے پوری سورت کا نام رکھا جاتا ہے. عربی میں اس کو کہتے ہیں تسمیت الکل بسم الجز. کسی چیز کوئی ایک جز لے کر کسی بہت بڑی چیز میں سے ایک جز اٹھا کر کے پوری چیز کا نام رکھ دیا جائے. جیسے پہلی سورت 2.5 پارے کی، اس کا نام سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ اس لیے کہ اس کے ایک پاؤ پر نہیں بلکہ آدھے پارے پر جا کر، پہلے پارے کے تقریباً آدھے پر جا کر کے گائے کا تذکرہ ہے. اور وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، اور اس سلسلے میں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا. وہ آدھے رکوع میں واقعہ آیا ہے. اس کی بنیاد پر پوری سورت کا نام سورۃ البقرہ. اسی طریقے پر اس سورت کے بالکل شروع کی آیتیں، اس میں براءت ہے.
براءۃ من اللہ ورسولہ، پہلا ہی لفظ براءۃ ہے، لہذا پوری سورت کا نام سورہ براءت، یعنی اعلان بیزاری، اللہ کی طرف سے بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ، کہ کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ پوری صورت نازل ہوئی ہے غزوہ تبوک کے موقع پر۔ تبوک ایک بڑا شہر ہے، اب بھی سعودی عربیہ کے کنارے پر، ایران اور عراق کی طرف وہ شہر ہے، وہاں حضور تشریف لے گئے تھے ایک جنگ کے لیے جس کا نام غزوہ تبوک ہے، اس موقع پر یہ پوری صورت نازل ہوئی تھی۔ وہ جنگ بڑی خطرناک تھی، اس وقت کی جو سپر پاور تھی رومن ایمپائر، اس سے وہ جنگ ہونی تھی، وہ تو اللہ کے فضل سے اس وقت نہیں ہوئی، پھر وہ ہوئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، اس وقت نہیں ہوئی، لیکن اگر ہوتی تو بہت سخت جنگ تھی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ سے چلے ہیں تو حضور نے بات گول نہیں رکھی تھی، کھول دی تھی کہ دیکھو اتنا دور جانا ہے، فلاں جگہ تک جانا ہے، فلاں طاقت سے ٹکر لینی ہے، لہذا ہر آدمی، ہر مسلمان جو معذور نہیں ہے وہ جہاد میں چلے اور پوری تیاری کے ساتھ چلے۔ حالانکہ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ حضور جب کوئی کسی طرف جہاد کے لیے تشریف لے چلتے تھے تو توریہ کرتے تھے، وَرَّا بِغَيْرِهِ۔ مثلا یوں جانا ہے ادھر، اور لشکر کو یہ کہا جاتا تھا کہ ادھر جانا ہے، تو اب یہ جو لوگوں میں خبریں ہوں گی کہ حضور کا لشکر ادھر جانے والا ہے تو اس سے لوگ قیاس کریں گے کہ ادھر کہاں جائے گا، ادھر جو بھی دشمن ہوں گے ان کے نام ذہن میں آئیں گے، اور انٹیلیجنس جو ہے وہ خبریں اڑائے گا، اور حضور لشکر لے کر یوں چلیں گے اور چلتے چلتے پھر موڑ کر کے یہاں سے یوں ہو کر کے یوں چلے جائیں گے، تو ادھر کا دشمن بے خبر ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ ادھر آ رہا ہے۔ یہ ایک حضور کا طریقہ تھا، لیکن تبوک کے موقع پر حضور نے اس طریقے سے کام نہیں لیا، بلکہ بالکل کھول کر سب کو سمجھا دیا تھا، بتا دیا تھا کہ کہاں جانا ہے، کس سے جنگ ہونی ہے، کس سے ٹکر لینی ہے، کس کو ساتھ چلنا ہے، کیسی تیاری کر کے چلنا ہے، سب کھول دیا۔ اس کے باوجود دو قسم کے لوگ تھے، کھرے اور کھوٹے۔ کھوٹے ایک تو منافق تھے جو دکھانے کے لیے ایمان لائے تھے، دل سے مومن تھے ہی نہیں، اور دوسرے وہ تھے کہ دل سے ایمان لائے تھے مگر ابھی دلوں میں ایمان کمزور تھا، ایمان نے دلوں میں جڑ نہیں پکڑی تھی۔ یہ دونوں کھوٹے، اور دوسرے کھرے وہ ہیں جو مخلص مومنین ہیں، ایمان ان کے دلوں میں جڑ پکڑ چکا ہے۔ یہ جو کھوٹے تھے یہ پھر دو قسم کے ہوئے، کچھ نے تو حضور کے روانگی سے پہلے ہی جھوٹے بہانے بنا کر گھر رہنے کی اجازت لے لی، اور حضور نے جس نے بھی اجازت مانگی حضور نے اجازت دے دی، اور کچھ وہ تھے کھوٹے کہ جنہوں نے پہلے اجازت نہیں مانگی، بغیر اجازت پیچھے رہ گئے، حضور کے ساتھ نہیں گئے، جب حضور واپس آئے تو انہوں نے جھوٹے بہانے بنائے، اور جھوٹے بہانے بنا کر کے اپنا عذر کہ ہم اس وجہ سے نہیں آ سکے تھے، اس وجہ سے ایسے جس نے بھی جھوٹے بہانے بنائے حضور نے سب کے بہانے قبول کر لیے۔ اور کھرے جو تھے ان میں سے بھی چند حضرات پیچھے رہ گئے تھے، وہ جو چند حضرات کھڑے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، جب حضور کی واپسی ہوئی تو پھر ان کی بھی
दो किस्में हो गई। चंद सहाबा ने तो अपने आप को मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दिया। अपने घर वालों से कहा हमें मस्जिद के सुतून से बांध दिए, सुतून से बांध दिए। भाई वही 24 घंटे बंधे हुए हैं, वहीं बंधे बंधे खाना दिया जाता था उनको, नमाज के वक्त तो खोल दिया जाता था, नमाज पढ़ते थे। अभी हुजूर वापस मदीना नहीं आए, हुजूर के वापस तशरीफ लाने से पहले उन्होंने अपने आप को मस्जिद के सुतूनों से बंधवा दिए। ऐसे 2 हजरात थे, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि हुजूर ने कितनी ताकीद से चलने को हुक्म दिया था, हम पीछे रह गए। तो उन्हें गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने खुद ही अपने आप को सुतून से बंधवा दिया और ये कहा कि हुजूर तशरीफ ला करके हमारा गुनाह मुआफ करके हमें खोलेंगे तो हम खुलेंगे, वरना जिंदगी भर बंधे रहेंगे, वही मर जाएंगे। और 3 खरे ऐसे थे कि उन्हें भी गलती का एहसास हो गया, मगर उन्होंने ये अमल नहीं किया, अपने आप को मस्जिद के सुतून से बांधा नहीं, बल्कि उन्होंने ये तय किया कि हुजूर तशरीफ लाएंगे तो हम सही सही खरी खरी बात कह देंगे, झूठे बहाने नहीं बनाएंगे, और सही बात कहने के बाद हुजूर हमें माफ करेंगे, ठीक है, और सजा देंगे तो जो सजा देंगे वो हमें मंजूर है। गलती बहरहाल हमसे हुई। बहरहाल हुजूर तशरीफ लाए, मदीना वापस आए। मदीना आने के बाद वो जो मुनाफिक 2 किस्म के थे, एक तो जिनको पहले इजाजत दे दी थी और एक वो जिन्होंने अब बहाने बनाए और उनके बहाने भी हुजूर ने कबूल कर दिए। उनके बारे में तो कुरान करीम में सूरह बरात में इतनी शदीद धमकियां आई हैं इन 2 किस्म के लोगों को कि सूरह बरात पढ़ते हुए और सुनते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतनी सख्त वहीदें आई। बल्कि एक जगह पर तो हुजूर को भी हल्की सी डांट पड़ गई। फरमाया अफ़ल्लाहु अन्का लिमा अज़िनत लहुम हत्ता यतबय्यन लकल्लज़ीना सदक़ू व तअलमल काज़िबीन। फरमाया अल्लाह आपसे दरगुजर करे। देखो डांट की अंदाज से फरमाते हैं अफ़ल्लाहु अन्का, अल्लाह आपको माफ करे, आपने इनको इजाजत क्यों दी? आप बिल्कुल इजाजत इनका उज़्र कबूल ही नहीं करते, उनको इजाजत देते ही नहीं। तो खरा कौन है और खोटा कौन है, ये बात दूध और पानी अलग होता। अब तो ये कहेंगे कि हम तो इजाजत लेकर कर रहे हैं। तो अब ये खरे हैं या खोटे हैं ये कैसे पता चलेगा? इनको तो बहाना मिल गया कि हमें तो इजाजत लेकर कर रहे हैं। आपने इजाजत दी क्यों? इसमें अल्लाह के रसूल को भी हल्की सी सरगर्दनी से अगर ये पहले ऐलान कर दिया कि अफ़ल्लाहु अन्का, अल्लाह ने आपसे दरगुजर किया, ये पहले ऐलान करके कि अल्लाह ने आपसे दरगुजर किया, ये ऐलान करके जज्र है कि लिमा अज़िनत लहुम, आपने उनको इजाजत क्यों दी? और ये जो 2 किस्म के खरे थे, इनके लिए दोनों के लिए अलग अलग आयतें नाजिल हुई। इनके लिए तो आयत नाजिल हुई क्या पढ़ो आखिर दूसरी है, उससे पहली जो है हाँ ठीक है। वो आखरून अतरफू बिजुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन व आखर सय्या असल्लाहु अन यतूब अलैहिम इन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम। फरमाया कुछ और लोग हैं, उससे ऊपर की आयत में मुनाफिकों का जिक्र है, मरदू अलल निफाक, जो निफाक के मशाक हैं। उसके बाद ये कहा कि कुछ और लोग हैं, उन्होंने नेक अमल को रला दिया, खलतु अमलन सालिहन, किस चीज के साथ रला दिया?
یہ جو تبوک میں پیچھے رہ گئے، یہ کوتاہی ہوئی، اس کوتاہی کے ساتھ زندگی بھر کا ریکارڈ کلیئر، پوری زندگی ان کی صاف شفاف آئینے کی طرح، اس زندگی کے ریکارڈ میں یہ ایک کوتاہی مل گئی۔ خلطوا عملا صالحا اور خلطوا آخر سیئا، اور دوسرا عمل جو برا تھا اس کو بھی ملا لیا۔ اس کو کائے کے ساتھ ملا لیا؟ توبہ کے ساتھ۔ وہ توبہ کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا۔ یہ جو انہوں نے اپنے آپ سے ستون سے باندھ دیا، یہ ان کی توبہ ہے۔ تو زندگی بھر صاف شفاف ایک گناہ ہو گیا، دودھ میں ایک قطرہ پیشاب گر گیا، پھر وہ جو گناہ ہوا تھا اس گناہ کے ساتھ توبہ ملا دی۔ فرمایا کہ عسى اللہ ان یتوب علیہم، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ان کی توبہ قبول کرے۔ اللہ تعالی بڑے عنایتیں فرمانے والے، بڑی توبہ قبول کرنے والے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی نے خود تشریف لے جا کر ان دو آدمیوں کو ستونوں سے چھوڑ دیا اور ان کو خوشخبری دی کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ وہ ستون جس سے باندھے گئے تھے، وہ ستون مسجد نبوی میں اب بھی ہے، اور اس ستون کا نام ہے استوان توبہ اور استوان ابی لبابہ۔ یہ صحابی ابو لبابہ ہیں، تو ان کے نام سے بھی وہ ستون ہے، استوان ابی لبابہ اور استوان توبہ، دونوں طرح سے وہ مشخص طور پر مسجد نبوی میں جو ریاض الجنہ ہے، اس ریاض الجنہ میں ایک ستون اب بھی اسی جگہ ہے۔ یہاں سمجھنے کی بات خاص یہ ہے کہ اللہ میاں نے ایسا اعلان نہیں کیا کہ میں نے ان کی توبہ قبول کر لی، یہ کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر۔ تو اس کے لیے جاننا چاہیے کہ شاہی جو محاورہ ہے، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے، اس کلام میں یہ انداز وعدے کے لیے ہوتا ہے، شک کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے یعنی شک کے لیے نہیں ہوتا۔ جیسا کہ کوئی بڑا اہم کام کرنا ہو تو بادشاہ دربار میں کہے گا کہ فلاں کام کرنا ہے، اگر کوئی یہ کام انجام دے گا تو ہو سکتا ہے ماں بدولت اسے نواز دے۔ تو یہ جو ہو سکتا ہے ماں بدولت اسے نواز دے، یہ بادشاہ کی طرف سے پکا وعدہ ہے، اور شاہی محاورہ بولنے کا انداز ہی ہے، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اسی انداز پر کلام آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے روزے رکھنے سے تم پرہیزگار بن جاؤ، ہو سکتا ہے پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ہو سکتا ہے شک نہیں، یقیناً پرہیزگاری پیدا ہوگی روزہ رکھنے سے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو بندگی کرو اس اللہ کی جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جس اللہ نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، ہو سکتا ہے تم بچ جاؤ جہنم سے، ہو سکتا ہے تم جہنم سے بچ جاؤ۔ یہ ہو سکتا ہے شک کے لیے نہیں ہے، یقیناً بچیں گے۔ اور یہ جو لعل آتا ہے، لعل عسا، یہ عربی کے جو فعل آتے ہیں، یہ شاہی محاورے کے مطابق وعدہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کے نزول پر حضور نے تشریف لے جا کر ان کو ستون سے کھول دیا، کیونکہ اس آیت میں جو عصا ہے، اس عصا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو اس سورت کو جو سورۃ توبہ کہتے ہیں، ایک تو ان کی توبہ قبول ہوئی ہے اور ان کی توبہ کا تذکرہ اس سورت میں ہے، اس لیے اس کو سورۃ توبہ کہتے ہیں۔ اور وہ تین آدمی جنہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھا نہیں تھا، جب حضور تشریف لائے اور منافقین نے آ کر کے جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے، تو ان تین حضرات نے صحیح عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس گھر رہنے کا کوئی عذر نہیں تھا، ہم کوتاہی سے گھر رہے ہیں۔
اس وقت حضور نے بس صرف اتنا کہا کہ اس بندے نے صحیح کہا. وہ جو جھوٹے تھے ان کے تو حضور قبول کر لے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں کہا کہ اس بندے نے صحیح کہا. ایسے 3 شخص آئے, 3 صحابی, جنہوں نے یہی بات کہی کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا, ہم بغیر عذر کے کوتاہی کی ہم نے اور گھر رہ گئے. ان کے لیے آیت نازل ہوئی, وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ أَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور کچھ دوسرے ہیں وہ ڈیلے کر دیے گئے ہیں. مرجونا, اللہ کے حکم کے لیے انہیں ڈیلے کر دیا ہے کہ پیچھے رہو, ابھی اللہ کا حکم تمہارے بارے میں آئے گا. کیا حکم آئے گا؟ اما یتوب علیہم اما یعذبہم او یتوب علیہم. ہو سکتا ہے اللہ انہیں سزا دے, اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے, توبہ قبول کرے ان کی. اللہ خوب جاننے والے ہیں, اللہ حکمت والے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. ان کے لیے کیا حکم آنا ہے ابھی نہیں معلوم. اللہ جو بھی حکم بھیج دیں, اللہ کا حکم آئے وہاں تک ان کا معاملہ ڈلے. چنانچہ ان 3 کو یہ آیت سنا دی گئی, اور تمام مدینہ کے مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ ان 3 حضرات سے کوئی سلام کلام نہ کرے, کوئی بولے نہیں. سوشل بائیکاٹ. یہ تینوں حضرات 5 نمازوں میں آتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, گھر جاتے تھے, آتے تھے, گھر جاتے تھے, کھیتوں میں رہتے تھے, سب کچھ ہوتا تھا. پورے مدینہ میں کوئی بولنے والا نہیں. 15 دن گزر گئے, تنگ آ گئے جب پورے شہر میں کوئی بولنے والا ہی نہیں. 15 دن کے بعد حضور کا حکم پہنچا تینوں کو کہ اپنی بیویوں کو بھی الگ کرو, کیونکہ بیوی تو گھر میں رہے گی, وہ تو بولے گی. حضور نے 15 دن کے بعد حکم بھیجا کہ بیویوں کو بھی الگ کرو. تو ان صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ طلاق دے دیں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں, طلاق نہیں دینی, الگ رکھو تم سے. ان میں ایک صحابی بہت بوڑھے تھے, انہوں نے حضور کے پاس میں آدمی بھیجا, بیوی کو ہی بھیجا, اور حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا شوہر بہت بوڑھا ہو گیا ہے, بیوی سے اب کوئی مطلب اسے نہیں رہا ہے, مگر وہ خدمت کا محتاج ہے, اگر میں الگ ہو جاؤں گی تو کون اس کی خدمت کرے گا. یہ شوہر نے بیوی کو بھیجا حضور کے پاس, تو حضور نے ان کو اجازت دے دی کہ تم شوہر کے ساتھ رہ سکتے ہو خدمت. تو دوسرے صحابی سے کعب بن مالک, لوگوں نے ان سے بھی کسی نے کہا تم بھی بیوی کو بھیجو, امیگریشن ہو رہا ہے. انہوں نے کہا بالکل نہیں, میں تو جھوٹے جیسا ہوں, گھوڑے جیسا ہوں, میں بیوی کو بھیجوں گا تو حضور کیا خیال کریں گے. نہیں بھیجا انہوں نے. اور ان 3 میں سے ایک کی بیوی گئی اور اسے اجازت مل گئی شوہر کے ساتھ رہنے کی. 2 صحابہ نے اپنی بیویوں کو میکے بھیج دیا کہ اپنے ابا کے یہاں چلی جاؤ, انتظار کرو ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. اس طرح سے 50 دن گزر گئے. 50 دن گزرنے کے بعد ان کے لیے آیت نازل ہوئی, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ فَتَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ان اللہ هو التواب الرحیم. فرمایا کہ اللہ تعالی نے توجہ فرمائی ان 3 آدمیوں پر جن کا معاملہ ڈیلے کر دیا گیا تھا, پیچھے کر دیا گیا تھا. وعلی الثلاثة الذین خلفوا, ان 3 کا معاملہ پیچھے کر دیا گیا تھا. ان کا حال کیا ہو گیا, زمین اپنی پہنائی کے باوجود ان پر تنگ آ گئی. حتی ضاقت علیہم الارض بما رحبت, زمین بہت بڑی لیکن اتنی وسیع زمین بھی ان کے لیے تنگ آ گئی. کیوں؟ جب دنیا میں کوئی بولنے والا ہی نہیں, مدینہ میں کوئی گھروں کے اندر بند ہو گئے. حتیٰ کہ آخر میں تو ان کی یہ بھی ہمت نہیں رہی کہ 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہیں, گھر میں ہی نماز پڑھتے, نکلتے ہی نہیں تھے گھر میں. نہیں, جسے دیکھو چہرہ پھیرے ہوئے, جسے دیکھو چہرہ پھیرے ہوئے. تو زمین اپنی پہنائی کے باوجود ان پر تنگ آ گئی, اور انہوں نے یہ یقین کر لیا
کہ اللہ سے بھاگ کر ہم کہیں جائے پناہ ہمارے لیے نہیں، کہ اللہ سے بھاگ کر کہیں چلے جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ بزرگوں کا ایک سوال جواب ہے، کسی عالم سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ تمام آسمان ان کی بنائی جائے کمان، اور تمام بلائیں ان کا بنایا جائے تیر، اور اللہ تعالی اس کمان سے یہ تیر اگر تمہیں ماریں تو بچنے کے لیے کہاں جاؤ گے؟ تمام آسمان تو کمان بن گئے، اور تمام آفتیں اور بلائیں تیر بن گئی، اور وہ تیر چلا کون رہا؟ اللہ پاک چلا رہے ہیں، اور اللہ وہ تیر مارے تمہیں بلاؤں کا تو بچنے کے لیے کہاں جاؤ گے؟ تو مولانا صاحب نے جواب دیا کہ وہ جو تیر چلانے والا اس کے بغل میں گھس جاؤ، اور کوئی جگہ بچنے کی نہیں۔ جو سارے آسمان کمان ہیں، ساری بلائیں اور آفتیں تیر ہیں، تو کہاں بچو گے؟ آسمان میں زمین میں کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ اور وہ تیر چلانے والا ہے، اس کے آسرے میں چلے جاؤ، اس کے بغل میں چلے جاؤ، اس کے پہلو میں چلے جاؤ۔ اب تیر کہاں لگے گا؟ تیر تو یوں جائے گا، ہم تو اس کے پہلو میں۔ تو چل تیر چلانے والے اللہ پاک ہے، لہذا کسی آفت میں، کسی پریشانی میں بندہ اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا، اس کے لیے کہیں جائے پناہ نہیں ہے، جائے پناہ بھی اسی کے پاس ہے۔ تو فرمایا وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ سے بھاگ کر کوئی جائے پناہ نہیں ہے مگر انہی کی طرف۔ جب یہ صورتحال ہو گئی ان کی تو اللہ نے ان پر توجہ فرمائی تاکہ وہ اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ اللہ بے حد رحم فرمانے والے، توبہ فرمانے والے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور ان تین کی توبہ قبول ہو گئی۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے ان تین کی توبہ قبول کر لی۔ تو اس صورت میں یہ دو توباؤں کا ذکر ہے، وہ حضرت ابو لبابہ کی توبہ کا ذکر ہے اور یہ تین بزرگوں کی توبہ کا ذکر ہے، اس لیے پوری صورت کا نام توبہ ہے۔ اور شروع ہی میں برات کا مضمون ہے، اس کی وجہ سورہ برات ہے، اور پوری صورت میں منافقین کی پردہ دری ہے۔ پردہ دری، پردہ پھاڑ دیا، پردہ پھاڑ دیا جائے گا، سارا عیب ظاہر ہو جائے گا۔ تو منافقین کی پردہ دری ہے، منافقین کے سارے عیوب اوپن کر دیے گئے ہیں، ان کے دلوں کے بھید سارے تمام کر دیے گئے، اس لیے اس کا نام رہے رسوا کرنے، سورہ فاضحہ۔ مجھے نام یاد نہیں آ رہا تھا، سورہ فاضحہ، رسوا کرنے والی سورت، اس نے منافقین کو رسوا کر کے رکھ دی۔ غرض یہ میں پوری صورت کا تعارف کرا رہا ہوں، اور یہ تو ایک معمولی سی بات ہے، یہ تو اتنے گوناگون مضامین پر یہ صورت مشتمل ہے کہ مہینوں صرف اس صورت کی تفسیر کریں تو بھی تفسیر پوری نہیں ہو سکتی۔ جب یہ صورت ختم ہوئی تو یہ دو آیتیں آئی ہیں صورت کے ختم پر جو میں نے پڑھی، وہ آیتیں اس موقع پر کیوں آئی ہیں یہ سمجھانے کے لیے میں نے یہ ساری ڈیٹیل پیش کی۔ آیتوں کا مختصر ترجمہ سنو۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ واقعہ یہ ہے کہ آئے ہیں تمہارے پاس ایک بڑے رسول تم ہی میں سے، کوئی پرائے نہیں ہے، باہر کے نہیں ہے، تمہارے ہیں، تمہاری کمیونٹی میں سے ایک بہت بڑے رسول آئے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں ضرر پہنچانے والی ہے وہ ان کو بہت شاق ہے، بہت بھاری گزرتی ہے ان پر وہ چیز جو تمہیں ضرر اور نقصان پہنچائے۔ وہ اپنی امت کا کوئی ضرر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کو ضرر پہنچ رہا ہے اس سے زیادہ پریشان وہ رسول ہیں۔ حریص علیکم، تمہیں نفع اور فائدہ پہنچانے کے نہایت حریص اور لالچی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنی امت کو ہر فائدہ پہنچ جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم،
ایمانداروں کے ساتھ شفیق ہیں اور مہربان ہیں. تمام انسان حضور کی امت ہیں، تمام انسان حضور کی امت، مگر حضور کی امت دو ہے، ایک امت دعویٰ ہے، ایک امت اجابہ ہے. امت دعویٰ جن کو دعوت دی جا رہی ہے، بلایا جا رہا ہے آؤ آؤ، اور وہ ابھی آئے نہیں، وہ بھی سب حضور کی امت ہیں، مگر وہ امت دعویٰ ہیں، انہیں بلایا جا رہا ہے آؤ آؤ. اور ایک وہ ہیں جن کو دعوت دی اور انہوں نے لبیک کہا اور وہ آ گئے اور حضور پر ایمان لے آئے، وہ امت اجابہ ہیں، یعنی جواب دینے والی امت، لبیک کہنے والی امت. یہ وہ ہیں مومنین. یہ مومنین ہیں جو حضور کی پر ایمان لے آئے، انہوں نے لبیک کہا، یہ امت اجابہ ہیں. ہم سب امت اجابہ ہیں. اور جتنے حضور کے پر ایمان نہیں لائے یہ سب حضور کی امت ہے، امت دعویٰ. تو فرمایا کہ یہ جو تمام انسان ہیں ان میں سے جو مومنین ہیں یعنی امت اجابہ ہیں، اس امت اجابہ کے لیے تو شفیق اور مہربان ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ روح گردانی کریں، روح مانے چہرہ پیش اور گردانی دن کے مانے پھرانا، روح گردانی چہرہ پھیر لیں، یعنی بات قبول نہ کریں، ایمان نہ لائیں. فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ کہیے میرے لیے اللہ کافی. کرو تم ریشہ دوانی، کرو تم میری مخالفت، کھودو تم جڑیں، تمہارا جتنا جی چاہے دشمنی کرو، مخالفت کرو، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرے لیے اللہ کافی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی معبود ہے، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں. علیہ توکلت، انہی پر بھروسہ کرتا ہوں. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ بہت بڑے تخت شاہی کے مالک ہیں. یہ دو آیتیں اس سورت کے ختم پر آئی ہیں. کیوں آئی ہیں؟ یہ میں نے ترجمہ سنا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کیوں آئی ہیں. اس سورت میں ڈانٹ پڑی ہے منافقین کو، الذین فی قلوبہم مرض کو، بیمار روگی لوگوں کو، روگی انسانوں کو، دل کے بیمار انسانوں کو، کمزور ایمان والوں کو، اور منافقین کو ڈانٹ پڑی ہے. یہ منافقین بھی کہنے کو تو مسلمان ہی کہلاتے ہیں. یہ ڈانٹا کس نے؟ اللہ نے. کس کے واسطے سے ڈانٹا؟ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے. ہو سکتا ہے یہ تو منافق تو ہی، یہ منافق ہو سکتا ہے حضور کے بارے میں کچھ ایسی ویسی بات سوچیں تو یہ آیت جواب میں آئی. اور ہو سکتا ہے پاگل اللہ کے بارے میں کچھ سوچیں تو دوسری آیت اس سلسلے میں آئی. اسے سمجھو. آج کل ایسے اولاد ہے ناہنجار نالائق کہ باپ اگر اس کی غلط روش پر ٹوکے، اس کے نامناسب طور و طریق انداز زندگی پر سمجھائے اور بار بار سمجھائے تو بیٹا کیا کہے؟ ڈوہارو دماغ خراب تھے کیوں سے روز ماتھو چاہتے، اس بڈھے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، روز دماغ چاٹتا ہے. وہ اپنے دوستوں میں یہ کہتا ہے یہ بڈھا کا دماغ خراب ہوا ہے یا تیرا خراب ہوا ہے؟ اور یہ تیرا دماغ چاٹتا ہے یا تیری بھلائی سوچتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، تیری بھلائی سوچتا ہے یا تیری بھلائی کے لیے بار بار دل سوزی کرتا ہے یا دماغ چاٹتا ہے تیرا؟ تو ہو سکتا ہے یہ منافقین کم وقت یہ کہیں کہ یہ کیسا رسول ہے، بس ڈانٹ ہی ڈانٹ پڑ رہی. تو یہ آیت آئی کہ یہ رسول تو ایسا ہے ایسا ہے، اور یہ ڈانٹ تو تمہارے لیے یہ شکرقند ہے. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم. پہلی بات تو یہ کہی کہ یہ رسول ایرا غیرہ پرایا نہیں، پرائی قوم کا ایک فرد ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں کسی کمیونٹی کا درد نہ ہو، پاسبل. لیکن جو قوم کا ایک فرد ہے
وہ اپنی قوم کے بارے میں کیسے برا سوچ سکتا ہے؟ تو یہ رسول جو تمہارے پاس آئے ہیں یہ تو تمہاری ہی کمیونٹی کے ایک فرد ہیں، وہ تمہارے بارے میں کیسے برا سوچ سکتے ہیں؟ سوچو، ایک آدمی محلے کا اگر تمہارے پیچھے پڑے اور اس نوجوان کو بار بار یہ بات چھیڑتا رہے، کرتا رہے، مذاق کرتا رہے، تو ہو سکتا ہے وہ محلے کا آدمی، لیکن باپ اگر بیٹے کو بار بار سمجھاتا ہے تو باپ کا منشا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ بیٹے کا دماغ چاٹے۔ تو کمیونٹی میں سے آیا ہوا ایک رسول، اس کی معرفت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹیں آئی ہیں اس پوری صورت میں، تو یہ بدخواہی نہیں ہے اپنی قوم کے کسی بھی فرد کے ساتھ، یہ تو تمہاری قوم کا رسول ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ پھر وہ رسول ایسا ہے جس کی شان یہ ہے کہ تمہاری مضرت اسے نہایت شاق ہے، تمہارا ضرر، تمہارا نقصان اسے نہایت بھاری معلوم ہوتا ہے، وہ اپنی امت کا نقصان برداشت کرنے کی ہمت ہی نہیں اس میں۔ ایسا رسول دماغ چاٹے گا، ایسا باپ اولاد کو پریشان کرے گا یا اس کی بھلائی چاہے گا، اگر ڈانٹے گا، ڈپٹے گا، مارے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، تو وہ سب اولاد کی بھلائی ہے۔ مکتب میں بچوں کو استاد مارتا ہے تو کیا ان بچوں کا برا چاہتا ہے؟ ان بچوں کے ساتھ، ان کے ماں باپ کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ استاد کی کوئی لڑائی ہے، کوئی دشمنی ہے؟ ارے ان بچوں پر سختی کرتا ہے تو ان بچوں کی بھلائی کے لیے کرتا ہے، ان کے فیوچر کو بنانے کے لیے کرتا ہے، ان کو چار لفظ آ جائیں، علم حاصل ہو جائے اس لیے کرتا ہے، انہی کا فائدہ سامنے رکھ کر کرتا ہے۔ ورنہ بھلا کون اچھا انسان ہے کہ ایک معصوم بچے کو تھپڑ مارے یا چھڑی مارے؟ کیوں مارے گا؟ اگر کوئی مارتا ہو تو فوراً اسے روکیں گے، ارے بچہ ہے کیا کر رہا نہ رہے۔ حدیث شریف میں ہے من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ولم یوقر کبیرنا، اور جو ہمارے بڑوں کی ریسپیکٹ نہیں کرتا، ولم یبجل عالمینا، اور جو ہمارے علماء کا احترام نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہماری سوسائٹی کا نہیں ہے۔ اسلامی سوسائٹی، اسلامی کلچر، اس کا تو نمونہ یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں جتنے چھوٹے ہیں ان سب پر مہربانی اور رحمت ہونی چاہیے۔ اس سوسائٹی میں جو بھی بڑا ہے چھوٹے بڑوں کا احترام کرے، اور اس قوم کے اندر جو علماء ہیں ان کی تعظیم اور ان کی توقیر ہونی چاہیے۔ لہذا اس بچوں پر رحم کرنا یہ تو اسلام کی بیسک تعلیمات میں سے ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر استاد اس بچے کو مارتا ہے تو اس بچے کی بھلائی کے لیے مارتا ہے، ڈانٹتا ہے تو اس بچے کی بھلائی کے لیے ڈانٹتا ہے، کھڑا کر دیتا ہے، یہ سزا دیتا ہے، وہ سزا دیتا ہے، وہ سب بچے کی بھلائی کے لیے دیتا ہے۔ تو اللہ کا رسول جسے یہ بات نہایت شاق ہے کہ جو امت کو ضرر اور نقصان پہنچانے والی ہے، وہ اگر ڈانٹ رہا ہے، اور وہ تو نہیں ڈانٹ رہا، اللہ ڈانٹ رہے ہیں اور اس کی معرفت ڈانٹ آ رہی ہے، تو وہ ڈانٹ ان لوگوں کی بھلائی کے لیے ہے۔ سننے والوں سنو، تمہاری بھلائی کے لیے ڈانٹا جا رہا ہے۔ حریص علیکم، وہ تو تمہیں ہر فائدہ پہنچانے کا لالچی ہے، لیکن دوا کبھی کیپسول میں رکھ کے بھی دینی پڑتی، کڑوی دوا ہے کیپسول میں رکھ کے دینی پڑتی، کبھی کڑوی دوا ہوتی ہے اس کے اوپر گڑ کا، چینی کا غلاف چڑھانا پڑتا ہے، میٹھی بنانی پڑتی، اور کبھی یہ بھی نہ ہو تو پھر میرے یہاں جب کوئی بچہ ہوتا ہے چھوٹا، دوا نہیں پیتا، ڈاکٹر کی دوا ایسی بد مزہ ہوتی ہیں دوسری، تو جب عورتیں تنگ آ جاتی ہے تو مجھ سے کہتے ہیں کہ ابا بچہ دوا نہیں پہ، میں کہ یہاں لاؤ، لیٹا ہے، میں دونوں ہونٹوں پر پکڑ کے دبایا اور چمچی ڈال دیں، وہ چوں بھی نہیں کرتا، وہ روئے گا کیا؟ اسے ایسا دبایا کہ منہ کھل گیا، اب تو ہلا بھی نہیں سکتا، وہ چمچی ڈال دی اور اتر گیا، وہاں تک پکڑے رکھا ہے، لے جاؤ۔ تو اب یہ جو میں نے اس کے ساتھ حرکت کی ہے، اس کے جبڑے کو جو دبایا ہے، تو اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے، اس کے فائدے کے لیے کیا ہے۔ سارا گھر تنگ آ گیا ہے، 15 مہینے سے بچہ گھر میں رو رہا ہے، سارا گھر دوا پلا رہا ہو، نہیں پی رہا، میں پوچھا میں بچہ کیوں رو رہا ہے کہ دوا پلا رہا ہے، نہیں پی رہا، میں کہا لاؤ میرے پاس اور میں 1 منٹ میں پلا دیتا ہوں۔ لوگ وہ عورتیں یہ نہیں کر سکتی،
उनका दिल कमजोर है, औरतें ये अमल नहीं कर सकती, और वो बच्चा रो रहा 15 मिनट से और दवा नहीं पी रहा हो, और मैं उसी के फायदे के लिए उसके साथ ये सख्ती करता हूं और 1 मिनट में पिला देता हूं, छोड़ देता हूं, वो चला गया। तो बाज मर्तबा भलाई सख्ती के अंदर पोशीदा होती। बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, कहा ईमानदारों के साथ तो मेहरबान हैं और शफीक हैं। इसमें चोट मारी है, ये जो तुम्हें डांटा जा रहा है कसूर तुम्हारे अंदर है, तुम बेईमान हो, नालायक हो, इसलिए तुम्हें ये सब डांट पड़े। मोमिन बन जाओ, सच्चे मुखलिस मोमिन बन जाओ। सच्चे मुखलिस मोमिन के साथ तो ये रसूल रऊफुर रहीम है। बेटा अगर बाप उसको मारता है तो कोई शरारत है बेटे की, अगर वो सच्चा इत्तेदार बेटा बन जाए तो बाप तो उसकी शफकत का मेहरबानी का हाथ फेरेगा। उस्ताद अगर खड़ा कर देता है या मुर्गा बनाता है तो सबक उसने याद नहीं किया, शानदार सबक याद करके लाओ। हमारे हाफिज इस्माइल तो $1 देते हैं हफ्ते में बच्चे को इनाम में। अरे मैंने कहा एक ही देते, ज्यादा नहीं देते, समझदार है। सुभान अल्लाह। तो ये जवाब है। वो जो पूरी सूरत में डांटा गया है तो कहीं ऐसी वैसी बात, वो मुनाफिकीन, हकीकत में तो वो मुनाफिकीन है मगर कहने में देखने में तो मुसलमान है। वो मुसलमान कहीं हुजूर के बारे में ऐसी वैसी बात सोचने लगे तो उसका इस आयत में जवाब है कि इस रसूल में कोई कसूर नहीं है, इसके जरिए से जो तुम्हें डांटा जा रहा है उसमें कोई कसूर नहीं, कसूर सारा तुम्हारे अंदर। और तुम्हें जो कुछ झिड़का जा रहा है, डांटा जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो सब तुम्हारे फायदे के लिए समझाया जा रहा है। दूसरी बात, अगर कोई सोचे कि अल्लाह ने हमें क्यों डांटा, इसका जवाब दूसरा है। अल्लाह तो अपने बंदों के खालिक व मालिक है, उनको तो सब इख्तियार है। उनके बारे में तो ये तस्वुर करने का इंसान को इख्तियार नहीं है, उनको तो हर इख्तियार है। तो फरमाया कि फ़इन तवल्लो, अब भी अगर ये बात नहीं मानते हैं और चेहरा फेरते हैं, रूगर्दानी करते हैं, फकुल हस्बी अल्लाह, आप कहिए अल्लाह मेरे अल्लाह मेरे लिए काफी है। अलैहि तवक्कल, तो मेरा उन पर एतमाद है, कोई उनके सिवा माबूद नहीं है, और वो बहुत बड़े तख्त के मालिक हैं, परवरदिगार हैं। ये पूरी आयत का हासिल ये है कि अल्लाह की तो ये शान है, वो जिसको डांट दे, जो कुछ कर दे, उन्हें कौन तुम बोलने वाले होते हो। एक लतीफा सुनाऊं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान में फर्क करने वाला। एक बुजुर्ग की मजलिस में कोई हदिया आया तो लोगों में से किसी ने कहा कि अल हदाया मुश्तरकतुन, जो हदिया मजलिस में आए वो सब अहले मजलिस के दरमियान में मुश्तरक होता है, बांट देना चाहिए। तो उन बुजुर्गों ने कहा ठीक है बांट देना चाहिए, लो अल्लाह वाली तकसीम करूं या रसूलुल्लाह वाली तकसीम करूं। अब लोग समझे कि ये क्या तकसीम, अल्लाह वाली तकसीम कैसी हो, रसूलुल्लाह वाली तकसीम कैसी हो। तो उन्होंने कहा, सोचा कि अल्लाह मियां सबसे बड़े हैं तो उनका नाम लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा हजरत अल्लाह वाली तकसीम कीजिए। फरमाया ठीक है, वो फुला यहाँ और 2 लड्डू उसे दे दिए, और कहा वो यहाँ 3 लड्डू उसे दे दिए, और कहा वो यहाँ और सारा पैकेट उसे दे दिया, और सबको अंगूठा दिखा दिया कि लो। सब लोगों ने कभी अजीब तकसीम हुई, सबको तो अंगूठा दिखाया और 3 को दिया, एक को इतना दिया, एक को इतना दिया, बाकी सारा एक को दे दिया। तो फिर लोगों ने कहा हजरत ऐसा नहीं, आपके अल्लाह के रसूल की तकसीम कीजिए, देखें अल्लाह के रसूल की तकसीम कैसी होती। तो हजरत ने कहा कि अच्छा वापस लाओ, उसके 2 लड्डू भी ले लिए, उसके 3 भी ले लिए, उसको सारा पैकेट रख लिए, और कहा तराजू लाओ। तराजू लाए, सारे लड्डू तोले कि इतना वजन है, आदमी गिने कि इतने आदमी हैं, हर एक के हिस्से में कितने आएंगे, मालूम 300 ग्राम हर एक के हिस्से में आएगा। तो 300 ग्राम लेकर के पूरा 300 ग्राम तोल के इसे 300 ग्राम इसे 300 ग्राम इसे सबको 300 ग्राम दे दी।
تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ فرق سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کے رسول کی تقسیم یہ ہوئی اور اللہ والی تقسیم یہ ہوئی. فرمایا اللہ کے رسول تو انصاف کرتے ہیں, ان کو تمام بندوں کو حکم ہے کہ انصاف کرو. اللہ کے رسول کو بھی حکم ہے انصاف. انصاف یہ ہے کہ ہر ایک کے حصے میں 300 گرام آتا ہے, 300 گرام دیا. اور اللہ ساری کائنات کے مالک ہیں. تم دیکھتے نہیں ہو کہ کسی کو تو $100 دیے, کسی کو $1000 دیے, اور کسی کو کروڑ پتی بنا دیا, اور کتنے ہی ہیں جو سڑک پر سوئے ہوئے ہیں, کھانا ان کے پاس نہیں, نان شبینہ کے محتاج ہیں. یہ بھی تو اللہ کے بندے. اللہ کا اختیار ہے, وہ اپنی مخلوقات کے ساتھ جو معاملہ کرے. تم کون ہوتے ہو اللہ کے معاملے میں دخل دینے والے؟ اور اللہ کے رسول کو یہ حکم ہے کہ انصاف کریں. ہر مومن کو حکم ہے انصاف کرو, اللہ کے رسول کو بھی حکم ہے انصاف کرو. انہوں نے انصاف کیا. جعرانہ مکہ کے قریب ایک جگہ ہے جہاں سے بڑا عمرہ لوگ کرتے ہیں. وہاں حضور نے حنین کی غنیمت تقسیم کی. تو جب حضور غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک منافق آیا اور اس نے کہا یا محمد اعدل, محمد انصاف سے تقسیم کرو. حضور کو بڑا غصہ آیا اور فرمایا ویلک ان لم یعدل فمن یعدل, فرمایا تیرا ناس ہو اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو بھی انصاف کرے گا کون؟ آدم علیہ السلام کا قصہ یاد ہے, وہ جو جنت میں ایک درخت کھانے سے منع کیا گیا تھا اور شیطان نے چکما دیا تھا اور کھا لیا تھا حضرت نے. اس کے لیے 2 تعبیریں قرآن میں آئی ہیں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, پر شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا. پھسلا دیا. جب آدمی پھسلتا ہے تو اس کا گرنے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے. کوئی پھسلنے والا جب چلتے چلتے پھسل پڑتا ہے تو اس کا گرنے کا ارادہ ہوتا ہے یا بغیر ارادے کے پھسل پڑتا ہے؟ تو خود قرآن میں ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, شیطان نے ان دونوں کو یعنی دادا دادی کو پھسلا دیا. اور سورہ طٰہٰ میں تعبیر کیا آئی, عصا آدم ربہ فغوی ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی. فرمایا تو ایک طرف اللہ اسی واقعے میں فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا, اور یہاں فرماتے ہیں کہ آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی. جو لوگ دین کو, قرآن حدیث کو صحیح نہیں سمجھتے, جیسے مودودی صاحب جو قرآن و حدیث کو صحیح نہیں سمجھتے, انہوں نے ایسی جگہ پر بہت سخت ٹھوکر کھائی. اور کیا کہا اللہ کے بندے نے؟ کہا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں, یعنی اللہ تعالی گناہوں سے ان کی حفاظت کرتے ہیں, مگر کبھی کبھی اللہ تعالی اپنی عصمت ہٹا لیتے ہیں اور ان سے گناہ ہونے دیتے ہیں تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ خدا نہیں, یہ بندے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. سمجھے نہیں سمجھے؟ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نبیوں کو گناہوں کی حفاظت فرماتے ہیں, ان سے گناہ نہیں ہونے دیتے. مگر کبھی کبھی, یہ مودودی صاحب لکھتے ہیں, مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت ہٹا لیتے ہیں اور نبیوں سے گناہ ہونے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں یہ آئے کہ یہ جو انبیاء ہیں یہ بھی بندے ہیں, یہ خدا نہیں ہے. یہ جو بے گناہ اور معصوم ہیں وہ تو اللہ کے معصوم رکھنے سے بے گناہ اور معصوم ہیں, ورنہ انسان ہونے کے اعتبار سے ان سے بھی گناہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے نبیوں سے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسا گناہ ہونے دیتے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور اسی جگہ پر آدم علیہ السلام کے اسی قصے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عصا آدم ربہ, آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی, فغوی, پس وہ گمراہ ہو گیا. اس کا مطلب گناہ ہوا, نافرمانی تو گناہ ہے, بالقصد کیا جاتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ غوا, وہ گمراہ ہو گئے. یہاں سے انہوں نے اس میں وہ بات لکھی. لیکن اس اللہ کے بندے نے یہ نہیں سوچا کہ اسی قصے میں قرآن میں پہلے پارے میں فَأَزَلَّهُمَا آیا ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا. تو پھسلانا اور چیز ہے, نافرمانی اور چیز ہے. ایک ہی واقعے میں 2 تعبیریں ہیں, 2 تعبیریں ایک ساتھ صحیح نہیں ہو سکتی ہیں. جمع کرو, الگ الگ واقعہ ہوں ٹھیک ہے, لیکن اسی ایک آدم علیہ السلام کے قصے میں اللہ کا یہ بھی ارشاد ہے اور اللہ کا یہ بھی ارشاد ہے. یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے, صحیح نہیں ہو سکتے ہیں. کرو جمع. مودودی صاحب کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ جمع کریں.
ساری امت میں لکھا، وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ مجتہد بنے ہوئے ہیں، دوسروں کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور خود ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ قرآن کو صحیح بیان کرے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات ہے نفس الامر کے اعتبار سے تو یہ تعبیر ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، اور اللہ کا جو بندوں کے ساتھ معاملہ ہے اس معاملے کے اعتبار سے اللہ کی یہ تعبیر ہے، اور اللہ مالک و خالق و مالک ہیں، وہ جو ڈال دے۔ دیکھو میں اس کی مثال دوں، ایک نوجوان لڑکا ہے، آپ اس سے کہو نالائق کہاں گیا تھا؟ الو کا پٹھا بھینس کا انڈا، الو کا پٹھا بھینس کا انڈا، تو وہ آپ کے سر ہو جائے گا اور وہیں دنگا بجے گا، ہو سکتا ہے کہ جوتم پیزار دونوں ہو جاؤ، آپ کی یہ بات برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہی ڈانٹ باپ ڈانٹتا، اور یہ تاجشار بندہ ہے، چپ سنتا، اور کوئی کہے تیرے ابا نے ایسا کہا بھینس کا انڈا، اور کیا الو کا پٹھا بھینس کا انڈا، تو وہ یہ جواب دیتا ہے کہ میرے ابا ہیں، انہیں سب کہنے کا حق ہے۔ اگر وہ احساس شعار بندہ ہے، وہ یہی بیٹا ہے، وہ یہ جواب دے گا میرے ابا ہے، ان کو سب کہنے کا حق ہے، اس سے بھی زیادہ کہے انہیں کہنے کا حق ہے۔ اور یہی بات ایک دوسرا کہے وہ نہیں برداشت کر سکتا، وہ سر موڑ لے گا۔ تو اللہ بندے کو کہے، اللہ جو کہیں بندے کو کہنے کا اللہ کو حق ہے، لیکن مودودی کہے، مودودی کو کہنے کا حق نہیں۔ مودودی کہے کہ اللہ میاں رسولوں سے حفاظت ہٹا لیتے ہیں اور ان سے گناہ ہونے دیتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں، یہ کسی بندے کو کہنے کا حق نہیں نبیوں کے بارے میں، کسی امتی کو کہنے کا حق نہیں نبیوں کے بارے میں، اور اللہ اپنے بندے کے بارے میں جو چاہے کہیں۔ اور اللہ نے کہا ہے تو ساتھ میں آگے کیا فرمایا ہے؟ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ، کیا ہے؟ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، پھر برگزیدہ کر لیا اللہ نے آدم کو، ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر برگزیدہ کر دیا اللہ نے آدم کو، فتاب علیہ، اللہ آدم کی طرف متوجہ ہوئے، وہدیٰ، اور ان کو راہ راست دکھائی۔ اب کیا باقی رہا؟ اب کیا باقی رہا؟ اب اللہ کی ناراضگی کہاں باقی رہی؟ تو میں اصل مضمون تو یہ سمجھا رہا تھا کہ اللہ کی ڈانٹ، اللہ جو چاہے ڈانٹے، وہ مالک کائنات ہیں، انہوں نے ہر ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے، ہر انسان کو انہوں نے وجود بخشا ہے، وہ ذرا سی ناراضگی پر بڑی سے بڑی ڈانٹ پلا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہیں وہی نیکیاں اگر اللہ کے مقرب بندے کرنے لگیں تو وہ ان کا گناہ بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نیک لوگ ہیں، نیک لوگ جو ہیں ان کی بات اور ہے، لیکن مقرب بندے بھی وہ کام کریں تو اگر معمولی کوتاہی ہے تو وہاں گناہ بن جاتی ہے۔ تو اب ایسی لفظش ماؤ شما سے ہو، اللہ کے معاملات میں ہم سے لفظشیں ہوتی ہی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان لفظشوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بندے اور اللہ کے بندوں میں اللہ کے رسول اور اللہ کے رسولوں میں صفی اللہ، حضرت آدم کا لقب ہے صفی اللہ، اللہ کے چنے ہوئے اور سب سے پہلے انسان جن کو وجود کا شرف بخشا ہے، وہ ان سے اتنی معمولی لفظش بھی ہو جائے اللہ کے کنکشن سے تو یہ حضرت آدم کے شایان شان نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ جتنی بھی ڈانٹ پلا دیں اللہ کو حق ہے، اور ڈانٹ پلا کر کے پھر آگے یہ بھی فرما دیا کہ پھر اللہ نے ان کو چن لیا، اللہ نے ان کو برگزیدہ کر لیا، اللہ نے ان کو توبہ کر لیا، اللہ نے ان کو راہ راست دکھا دیا۔ اب کیا باقی ہے؟ تو میں اصل مضمون تو یہ بتا رہا تھا کہ اس آیت کریمہ میں ایک تو رسول کی صفائی کی ہے اس صورت کے تعلق سے کہ رسول تو ایسا 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 اور ایسا ہے، تمہیں جو ڈانٹ پڑ رہی ہے وہ تمہاری نالائقیوں کی بنیاد پر پڑ رہی ہے، تمہارے نفاق کی بنیاد پر پڑ رہی ہے، تمہارے اندر جو ایمان میں کھوٹ ہے اس کھوٹ کی بنیاد پر پڑ رہی ہے، ورنہ رسول تو ایسا ایسا اور ایسا ہے، اور رہے اللہ تو اللہ کو ہر ڈانٹنے کا حق ہے۔ رب العرش العظیم،
اللہ بہت بڑے تخت کے مالک ہیں، پروردگار ہیں، اس کا کیا مطلب؟ اس کے بعد فوراً سورت شروع ہو رہی سورہ یونس، اس میں ایک آیت کریمہ آئی ہے، وہ میں پیش کروں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذالکم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون۔ فرمایا بے شک تمہارے پروردگار وہ ہستی ہیں جنہوں نے آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، میں نے پہلے بتلایا تھا کہ دن ایک تو جو آج 12 گھنٹے کا ہوتا ہے، یا چھوٹا یا بڑا، تھوڑا سا چھوٹا یا تھوڑا بڑا ہوتا ہے ایک دن یہ، اور جس وقت آسمان و زمین پیدا ہو رہے تھے اس وقت یہ دن تو تھا ہی نہیں۔ اس لیے مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ یوم کا لفظ جو ہے یہ پیریڈ کے معنی میں ہے، دور کے معنی میں ہے، ایک زمانے کی مقدار کے معنی میں ہے، اور اس دنیا کا ڈے نہیں ہے، اللہ کے یہاں کا دن ہے۔ اللہ کے یہاں کا دن کتنا بڑا ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں 2 آیتیں آئی ہیں، ایک 21ویں پارے میں آئی ہے، اس صورت میں جو جمعہ کے دن عام طور پر پڑھی جاتی ہے۔ آج کل ہمارے امام صاحبان نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ لوگ اتنا لمبا نہیں سننا چاہتے۔ کیوں نہیں سننا چاہتے؟ عربی سمجھتے نہیں ہیں، کیا پڑھا جا رہا ہے یہ کوئی پتہ ہی نہیں، خامخواہ کب تک ٹانگیں توڑیں۔ تو قصور سب سننے والوں کا ہے۔ اگر سننے والے سمجھتے ہوں تو خود ڈیمانڈ کریں گے کہ امام صاحب جمعہ کا دن ہے فلاں صورت پڑھو۔ اور جب لوگ بے دل ہوں تو بے دلی کے ساتھ امام بھی ان کی رعایت کرتا ہے۔ تو قصور امام کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم قرآن پڑھنے کا شوق اور رغبت نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں، اور سمجھنا چاہتے بھی نہیں، کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہر چیز سمجھنا چاہتے ہیں، بس اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے پوری زندگی گزر جائے ہمارے اندر کوئی شوق اور ولولہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس میں آیت آئی ہے یدبر الامر من السماء الى الارض يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے لے کر زمین تک مینجمنٹ کرتے ہیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، پھر وہ جو اللہ کا مینجمنٹ ہے وہ ایک وقت کے بعد میں اللہ کے یہاں ریٹرن ہو جاتا ہے۔ ثم یعرج الیہ، یعنی وہی جو تدبیر ہے وہ تدبیر وہ چڑھ جاتی ہے، اللہ کی طرف چڑھ جاتی ہے، اور پھر دوسرا مینجمنٹ آتا ہے۔ یہ ایک دن مینجمنٹ آتا ہے، ایک دن کا، ہر دن کا مینجمنٹ الگ ہے۔ آسمان سے زمین تک ایک مینجمنٹ ہوا اور وہ ریٹرن ہو گیا، اور دوسرے دن دوسرا مینجمنٹ آیا ہے، ہر دن مینجمنٹ الگ آتا ہے۔ مگر فرمایا کہ یہ دن تمہاری دنیا کا دن نہیں ہے، یہ اللہ کے یہاں کا دن ہے، اور اللہ کے یہاں کا جو دن ہے وہ تمہارے دنیا کے دنوں کے اعتبار سے 1000 سال کا وہ ایک دن ہے۔ ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ تو اللہ کے یہاں کوئی دن تو اس دنیا کے 1000 سال کے برابر وہاں ایک دن ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ دوسری آیت آئی ہے، اس میں قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ قیامت کا دن جسے قرآن میں جگہ جگہ پر کہا گیا ہے الیوم الآخر الیوم الآخر الیوم الآخر، لاسٹ ڈے لاسٹ ڈے، وہ کتنا بڑا دن ہوگا قیامت کا۔ 29ویں پارے میں آیت آئی سورہ معارج میں، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم
كان مقداره 50 ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن ہے. 1,000 نہیں، 2,000 نہیں، 10,000 نہیں، 50,000 سال کے برابر وہ قیامت کا ایک دن ہے. کیوں؟ جب قیامت کا دن شروع ہوگا تو سورج کا طلوع غروب بن، حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ جو طلوع غروب ہے یہ ختم ہوگا اور جہاں سے سورج ڈوبے گا وہیں سے واپس لوٹے گا اور سر پر آئے گا، پھر وہیں ڈوبے گا، پھر نکلے گا، پھر وہیں ڈوبے گا. طلوع غروب جو ہے وہ ختم، ڈے اینڈ نائٹ ختم. اور یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ آج جو دنیا کے دن چل رہے ہیں اس کے اعتبار سے 50,000 سال کے بقدر وہ قیامت کا دن ہے. اللہ غنی. تو خیر، اللہ تعالیٰ کے یہاں کا دن تو 1,000 سال کا بھی ہے، اللہ کے یہاں کا دن تو 50,000 سال کا بھی ہے. یہ جو اللہ نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں بنائے ہیں، یہ 6 دن کتنے لمبے اللہ جانے، کتنے ایک دور کتنا لمبا اللہ جانے. قرآن و حدیث میں اس کی تفصیل نہیں آئی. قرآن کریم میں بس یہی تعبیر ہے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارے پروردگار وہ اللہ ہیں جنہوں نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیے. ثم استوى علی العرش یدبر الامر، پھر اللہ تعالی متمکن ہوئے، جاگزی ہوئے، مستقر ہوئے، ٹھہرے. یہ لفظوں کا لغوی ترجمہ کر رہا ہوں. پھر اللہ تعالی متمکن ہوئے تخت شاہی پر، وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور معاملے کا نظم و انتظام کرنے لگے. ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین 6 دوروں میں پیدا کر کے ساری کائنات کا کنٹرول خود اللہ نے سنبھالا. اور یہ جو کائنات کا کنٹرول خود سنبھالا ہے، جو مشرک قومیں ہیں، وہ مشرک قوموں کا یہی گمراہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کتنے ہی خدا بنا رکھے ہیں، اور کسی کو فلاں چیز کا خدا، اور کوئی پون کا خدا، اور کوئی پانی کا خدا، اور کوئی دھن کا خدا، اور کوئی کس کا خدا. کروڑوں خدا بنا رکھے ہیں جن کے درمیان میں اللہ کی کائنات تقسیم کر کے دے دی. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا کوئی نظم و انتظام کسی کو نہیں سونپا ہے. استوا علی العرش، آسمان و زمین پیدا کر کے تخت شاہی پر وہی بیٹھے ہیں، تخت شاہی پر وہی بیٹھے ہیں. تخت شاہی پر وہی بیٹھے گا کیا مطلب؟ اس جگہ آیت ہے وہ ثم استوى علی العرش یدبر الامر. وہ یدبر الامر کا بتلاتا ہے کہ یہ محاورہ ہے. جیسے پرانے زمانے، اب تو زمانہ ہی نہیں رہا، پوچھیں بھئی ہندوستان میں کس کی حکومت ہے؟ کہا اورنگزیب حکومت کے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں آج کل. تو اورنگزیب حکومت کے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑے کہ وہ لکڑی کے تخت پر 24 گھنٹے بیٹھا ہی رہتا ہے، وہاں سے اٹھتا ہی نہیں. ہندوستان کے تخت شاہی پر اورنگزیب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی حکومت ہے، ان کا کنٹرول ہے، وہ سارے ملک کے بادشاہ وہ ہیں. یہی معنی ہے. آج کل یہ قوم پیدا ہوئی ہے جو اپنے آپ کو سلفی کہتی، وہ کہتے ہیں نہیں ایسا مطلب مت بیان کرو، یہ شرک ہے، بس یہ کہو اللہ تخت پر بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ کہا کچھ اور مطلب مت بیان کرو. اللہ نے تو خود فرما رہا یدبر الامر. یہ یدبر الامر ثم استوى علی العرش کے بعد آیا ہے. تو پھر یدبر الامر سے تو خود وضاحت ہو رہی ہے کہ اس آیت پاک کا مطلب ہی یہ ہے. ایک بھائی آئے میرے پاس، کہنے لگے ہمارے یہاں ایک سلفی ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین 6 دن میں پیدا کیے اور پیدا کر کے تخت پر اللہ بیٹھے. تو آسمان و زمین پیدا کرنے سے پہلے اللہ میاں کہاں بیٹھے تھے؟ کیا وہ سلفی پوچھتا ہے کہ آسمان و زمین پیدا ہوئے پھر اللہ نے تخت پیدا کیا، تخت پر بیٹھے، تو یہ آسمان و زمین پیدا کرنے سے پہلے اللہ میاں کہاں بیٹھے تھے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ سوال تو تجھے اس سے کرنا ہے، یہ سوال تو تجھے اس سے کرنا ہے. تو اس کی طرف سے سوال لے کر میرے پاس ہے، تو اس کے گلے پڑ، اس سے کیا استوى علی العرش کے کیا مانے؟
تو وہ کہے گا کہ اللہ تخت شاہی پر بیٹھے ہیں. تو پوچھ اسے کہ تخت شاہی ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے؟ وہ کہے گا نہیں، ہمیشہ سے نہیں، ہمیشہ سے صرف اللہ ہے. یہ تخت شاہی تو حدیث ہے، ایک وقت میں اللہ نے پیدا کیا. سوال یہ ہے کہ یہ تخت شاہی عرش اللہ نے پیدا کیا، اس سے پہلے اللہ میاں کہاں بیٹھے تھے؟ اسی سے پوچھ، اس کے گلے پڑ. تو بات یہ ہے، حماقت والی بڑی بات ہے کہ اس کا یہ مطلب لینا ہے کہ کسی جیسے کرسی پر کوئی بیٹھا ہے ایسے اللہ تعالیٰ تخت شاہی پر بیٹھے ہیں، ایسا ہی مطلب متعین کر لینا، یہ حماقت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد آگے خود وضاحت کر رہا ہے کہ یدبر الامر ثم استوى علی العرش کا مطلب ہے یدبر الامر، کہ پوری کائنات کا نظم و انتظام، کنٹرول وہ سنبھالے ہوئے ہیں اور کسی چیز کا اختیار کسی کو نہیں دیے. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوا، یہی تمہارے پالنہار اور پروردگار ہیں، انہی کی عبادت کرو. یہ جو مشرکین طرح طرح کے خدا بنا کر ان کو اختیارات کا مالک بنا کر کے ان کے سامنے جبہ سائی کرتے ہیں. جبہ مانے یہ ماتھا اور سائل ان کے مانے رگڑنا. ان کے سامنے ماتھا رگڑتے ہیں ان کے چوکھٹوں پر. جو خدا ہے، جو بندگیوں کا حقدار ہے، اسے تو بھولے ہوئے ہیں اور ایرے غیرے نتھو خیرے کی درگاہوں پر جا کر کے نیاز فاتحہ چل رہی. عجیب بات ہے، جو خالق پوری کائنات کا مالک ہے اس کے لیے تو کچھ نہیں ہے، اور جس کا کوئی اختیار نہیں ہے ساری مرادیں وہاں جا رہی. فرمایا ذالکم اللہ ربکم فاعبدوا، تمہارے پالنہار یہی ہیں، پس ان کی عبادت کرو. افلا تذکرون، کیا پس تم سمجھتے نہیں ہو؟ مکھ ماپی، کھوپڑی میں کچھ رہا نہیں تمہارے. تو مجھے سمجھانا کیا تھا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تخت شاہی پر بیٹھنا یعنی کنٹرول سنبھالنا. اب تخت شاہی چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے. چھوٹا ہے تو چھوٹی حکومت، بڑا ہے تو بڑی حکومت، بہت بڑا ہے تو بہت بڑی حکومت. تو اللہ کا تخت شاہی کیسا ہے؟ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. وہ بہت بڑے تخت شاہی کے مالک ہیں، وہ بہت بڑے تخت شاہی کے پروردگار اور پالنہار ہیں. ان کے سامنے کسی کی کوئی ذرا سی مکھی کے پر جتنی بھی حکومت کسی کی نہیں ہے. ساری کائنات کا سب سے بڑا تخت اسی کے وہ مالک اور پروردگار ہیں. اور جب اتنا بڑا بادشاہ ہے، اتنا بڑا شہنشاہ ہے، مال خالق کائنات ہے، مالک کل ہے، تو وہ اپنے نالائق بندوں کو جو چاہے ڈانٹے، ان کو ڈانٹنے کا حق ہے. اس مناسبت سے یہ دو آیتیں اس جگہ آئی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.